بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام دل دریا سمندر لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ جس طرح ناظرین آپ جانتے ہیں، ہر جمعرات کو شام 8 بجے یہ پروگرام تکبیر ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم فقر پر بات کرتے ہیں، روحانیت پر بات کرتے ہیں، تصوف پر بات کرتے ہیں، اور بالخصوص فقر کے بادشاہ سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، فنا فی ذات یاہو، حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پنجابی کلام ہے، جس کو ہم ابیات باہو کے نام سے جانتے ہیں، جو ہر خاص و عام کی زبان پہ ہوتا ہے، محافل میں پڑھا جاتا ہے، ان ابیات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ابیات کے اندر یا اللہ والوں کا جو کلام ہے، اس کے اندر جو باتیں کہیں گئی ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو ہم وہی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام فہم سرائیکی زبان کے اندر جو سلطان العارفین نے یہ کلام کیا ہے، اس کی گہرائیوں میں جو موتی چھپے ہیں، جو ہیرے چھپے ہیں، جو اسرار و رموز کی باتیں چھپی ہیں، وہ ہم خود بھی ان کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے ناظرین تک بھی وہ پیغام پہنچائیں۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے شاہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ گہری نظر ہے سلطان العارفین کی کتابوں کا مطالعہ اور ان پر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس پر، اور آپ کی تصانیف پر، تو بھرپور ہمیں وہ باتیں اور وہ اسرار و رموز جو آپ کے کلام کے اندر ہوتے ہیں، اس پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ناظرین آپ کے لیے جس ابیات باہو میں سے جس بیت کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ابھی آپ ٹی وی کی سکرین پہ دیکھیں گے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں: طالب بن کے طالب ہوویں، اسے نو پیا گاویں ہو، سچا لڑ ہادی دا پھڑ کے، اوہو تو ہو جاویں ہو، کلمے دا تو ذکر کماویں، کلمے نال نہاویں ہو، اللہ تینو پاک کریسی باہو، جے ذاتی اسم کماویں ہوں۔ آپ اس وقت ٹی وی کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اسی پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو مصرع ہے: طالب بن کے طالب ہوویں، اسے نو پیا گاویں ہو۔ شاہ صاحب، ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ طالب سے کیا مراد ہے، حقیقت میں طالب کیسے بنتا ہے، اور یہاں جو سلطان صاحب نے طالب بن کے طالب ہونا یہ جو مراد لیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جناب عزت مآب حاجی منیر اعظم قادری صاحب۔ آج کا جو بیت ہے، اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ طلب ہے۔ سبحان۔ ہر انسان طلب کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ معاشیات والے بنیادی طور پہ جو تقسیم کرتے ہیں، وہ پہلے ضرورت کرتے ہیں۔ سبحان۔ ہر انسان کو ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے۔ پھر اس کا اگلا درجہ خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہے وہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے، جس کو طلب اور معاشیات میں طلب اور رسد کہتے ہیں۔ طلب یہ ہے، مثلا کھانا تو کھانا ہے، لیکن اس کے بعد پھر طلب اس حد تک آ جاتی ہے کہ اب روٹی کھانی ہے یا برگر کھانا ہے آج کے جدید طور کے اندر۔ تو طلب دراصل اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر طلب جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اب انسان کے وجود کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دل بھی ہے، روح بھی ہے، یعنی آپ نفس بھی یوں ہے، فرما رہے ہیں کہ طلب جو ہے وہ ضرورت سے آگے ایک درجہ آتا ہے کہ ضرورت تو ہر کسی کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن طلب کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے۔ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح پوری کر لیتا ہے، لیکن جب طلب آتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ روٹی تو گھر میں بھی پکا لیتا ہے، لیکن فاسٹ فوڈ کے لیے پھر اس کو ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ میں روزمرہ کی مثالیں دے رہا ہوں، تو اسی کو پھر سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کے کلام اور ان کی زبان کی روشنی میں تو فرماتے ہیں کہ طلب دو طرح کی ہے، ایک مولا کی طلب ہے اور ایک دنیا کی طلب ہے۔ سبحان۔ طلب ہر انسان کرتا ہے،
کسی کی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات ہے، صحیح۔ لیکن خواہش طلب ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سلطان العارفین کی فکر یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی طلب ہے یہ انتہائی کمزور طلب ہے، عارضی ہے، فانی ہے، مجازی ہے، شیطانی ہے، نفسانی ہے۔ اصل طلب اگر تو نے کرنی ہے تو مولا کی طلب کر، سبحان جس کا آج ہمارا پروگرام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی حاجی صاحب اور ناظرین کرام سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں لفظ طالب قرآن مجید نے ایک مقام پر استعمال کیا، سبحان اللہ۔ یعنی پورے قرآن پاک میں طالب کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ سورہ حج ہے، 17واں پارہ ہے۔ اس میں قرآن مجید مثال دیتا ہے۔ اب یہ طلب دنیا اور جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا غیر، اس کی طلب کی بات کر رہے ہیں۔ تو اے انسانوں، اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے کہ اگر مکھی بتوں سے کوئی چیز چھین لے تو یہ جو بت ہیں یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ اس کو چھڑا ہی سکتے، قرآن مجید آگے لفظ استعمال کرتا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بت ہے اور مکھی ہے، یہ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بتوں کی اور اپنی نفسانی خواہشات کی بات کرتا ہے، قرآن مجید نے ایک تو جو باطل خدا ہیں، بت ہیں، معبود ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید نے ایک اور کی بھی پرستش کی بات کی، ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے اندر کی جو خواہش ہیں ان کی پرستش شروع کر دی؟ ایک تو ہے نا جو مٹی کی ہے، پتھروں کی بنی ہوئی مورتی، بندہ اس کی پوجا کرتا ہے، ایک تو ظاہری بت ہے اور ایک انسان کے وجود کے اندر بت ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے بعض سوشل میڈیا پر لوگ کہ یہ جو صوفیہ کا کلام ہے معاذ اللہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ اب میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں اور جو سن رہے ہیں، جس کا دل چاہے، تکبیر ٹی وی کا ای میل بھی ہے، آپ ٹیلی فون بھی کر کے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے وہ ہم سے کلام بھی کر سکتے۔ قرآن مجید کی میں آیت پڑھوں، ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، رب بنا لیا، یعنی وہ جیسے اللہ کی پوجا کی جاتی ہے یا اپنی خواہشات کی ویسے پوجا کرتا ہے۔ یہ جو اس کی جو طلب ہے، لگژری لائف ہے، اس کی خاطر یہ کیا کچھ نہیں کرتا، حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، دوسروں کے آگے بچھ جاتا ہے، اپنے مفادات کی خاطر وڈیروں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، بادشاہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، ہر جائز ناجائز کی طرف جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے مکھی کی اور بت کی مثال دے کر فرمایا کہ دیکھیں بت کو امیدیں لگائے بیٹھے لوگ، لیکن وہ بت بیچارہ تو اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اس سے جو مکھی ہے، بتوں کا چڑھاوا چڑھاتے تھے نا، اس کے اوپر مٹھائیاں آ کے یا کوئی چیز پڑی تو وہ مکھی اگر اٹھا کر لے جائے اس بت سے تو یہ بیچارہ جو بت ہے یہ تو اس مکھی سے وہ دانہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ تو اب لوگ اس سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ بڑا ہماری مدد کرے گا، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ اپنی مدد نہیں کر رہا کہ ایک مکھی جو کہ انتہائی کمزور سی چیز ہے اس سے کوئی چیز چھڑوا سکے، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تو قرآن مجید نے یہ مثال دینے کے بعد فرمایا کہ یہ کتنا کمزور چاہنے والا جو طالب ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے، یعنی بت بھی کمزور ہے اور اس بت کی پوجا کرنے والا بھی کمزور ہے۔ اسی طرح سے جو انسان کے اندر خواہشات ہیں وہ بھی عارضی ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح انسان خواہشات کرتا ہے کہ میں بڑا محل بناؤں، لیکن اس کے اندر داخلہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو خواہشات اور طلب تو کتنی بڑی ہے، لیکن یہ تو عارضی ہے۔ اب اہل اللہ نے، جیسا سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں جس طلب کا تذکرہ کیا ہے وہ ذرا سماعت کیجئے، اور قبلہ حاجی صاحب آگے بیان کرنے کے 73 نمبر آیت میں 74 آیت پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ما قدر اللہ حق قدرہی، انسان کو جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس نے ویسے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی حاجت ہے۔ اچھا، انسان کس لیے کرتا ہے؟ کسی وڈیری کی خوشامد کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پیسہ ملے گا، مال ملے گی، رسپیکٹ ملے گی، عزت ملے گی۔
تو رب العالمین کی ذات تو وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کی تو بادشاہت جو ہے وہ ساری کائنات میں ہے، اس کی قبضہ قدرت میں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے قبضہ قدرت میں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، عزیز غلبے والا بھی ہے۔ اب سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یہ جو طلب ناقص ہے اس سے جان چھڑا، طلب صادق کی طرف آ۔ سبحان اللہ۔ اور طالب کا لفظ جیسا میں نے قرآن مجید میں نے عرض کی، اب طالب جو ہے سلطان العارفین کی 4 کتابوں کے اندر لفظ طالب کے 4 حروف کی شرح سلطان صاحب نے بیان کی۔ سبحان اللہ۔ ایک محق الفقر، یہ آپ کی جو بڑی کتاب ہے محق الفقر کے اندر، دوسری یہ کلا ہے، محق الفقر ایک چھوٹی بھی ہے، خرد بھی ہے، اور ایک کلا بھی ہے، اور کلید التوحید بھی 2 ہیں، ایک کلید التوحید کلا ہے، اس کے اندر بھی میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا کہ طالب کے 4 حروف کی آپ نے شرح بیان کی۔ سبحان اور تیسری کتاب جو ہے وہ محکم الفقراء، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے یہ طالب کے 4 حروف، اور چوتھی کتاب یہ میرے سامنے کتاب موجود آئی پیڈ پر، یہ امیر الکونین۔ سبحان اللہ۔ تو 4 کتابوں کے اندر سلطان صاحب نے لفظ طالب ہوں، اب جو پہلا مصرع ہے کہ طالب بن کے طالب ہوئے ہوں، اس سے نو پیا گاوے ہیں۔ اس نو پیا گا۔ اب طالب کون ہوتا ہے؟ یہ سلطان صاحب کے کلام میں آج کے پروگرام میں لفظ طالب کے 4 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلی کتاب جس سے میں بیان کروں گا یہ محکم الفقراء ہے۔ یہاں پر سلطان صاحب نے مرشد کے بھی 4 حروف ہیں اور طالب کے بھی 4 حروف ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی مرشد کے بھی 4 حروف اور طالب کے بھی 4 حروف ہیں۔ تو اس میں سلطان صاحب نے، میں چونکہ آج ہمارا موضوع طالب کا ہے تو آگے چل کے میں مرشد کا معنی بھی بیان کروں گا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں وَطالب نیز 4 حرف است۔ سبحان اللہ۔ طالب کے بھی جیسے مرشد کے 4 حرف ہیں، طالب کے بھی 4 حرف ہیں، طا الف لام با۔ از حرف طا طلب مولا کنند، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ طلب مولا کنند، دنیا کی طلب نہ کرے، عقبہ کی طلب نہ کرے، طلب فقط اور فقط اللہ کی کرے۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اب یہ جو للہ ہے ناظرین کرام یہ یاد رکھیے گا، حج کے لیے بھی قرآن مجید کیا فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سبحان نماز صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ تو طالب کا جو پہلا حرف ہے اس سے سلطان صاحب فرماتے ہیں طلب مولا کنند، کہ اپنے مولا کی طلب کر۔ واہ۔ از حرف الف، دوسرا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف جو ہے اس سے مراد یہ ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں ارادہ صادق، اگر ارادہ سچا نہیں ہے، صرف زبانی کلامی بات کر رہا ہے تو وہ بھی طالب نہیں ہے۔ طالب کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ صادق ہو۔ اور از حرف لام، لاف نہ زنند، لاف مارنے والا، بڑھ کے مارنے والا، اپنی واہ واہ کرنے والا، اپنی پروموشن کے لیے ہر جتن کرنے والا، پوسٹنگ کرنے والا، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنے بھی حربے وہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس کا توکل اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کو پروموٹ کرنا چاہے تو وہ کر لے گا۔ جو اسباب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بیچارہ مارا مارا یوں پھرتا ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہوتے القابات، لیکن وہ استعمال خود ہی، اب آپ دیکھیں نا پوسٹر بھی آج کل دیکھیں نا، خود ہی بندہ اپنا پوسٹر خود ہی شیئر کر رہا ہے، یعنی عجیب و غریب معاملہ۔ یہ کہنا کہ حاجی منیر صاحب کو میں کہوں کہ حضرت جناب حاجی منیر آصف صاحب کا دوسرا کرے، تو آج ظلم یہ ہو گیا ہے کہ میں خود ہی اپنے ساتھ القابات لگاتا ہوں۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں جو طلب کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، جو طالب ہے لاف نہ زنند، وہ لافے مارنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی تشہیر کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میرے نعرے لگیں، میں آؤں تو پبلک میرے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، میری دنیا میں شہرت ہو جائے۔ وہ بندوں سے طلب نہیں کرتا، طلب کرتا ہے تو مولا سے کرتا ہے۔ اس کی مثال سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں دیکھ لیجیے، اب غور کیجیے کہ اس زمانے میں کیا کوئی سوشل میڈیا تھا، لیکن آج جتنا ان کا چرچا ہے جو سوشل میڈیا کا خود سہارا لے رہے ہیں، کہاں داتا صاحب، کہاں بابا صاحب، کہاں خواجہ صاحب، ان کا تذکرہ۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے جس کو سلطان صاحب بیان کر رہے ہیں۔ از حرف با
بے اختیار. واہ. اب ذرا سنیے گا، یہ جو پیری مریدی اس میں مرشد کے ساتھ تعلق پر بھی زور دے رہے ہیں. از ظرف با بے اختیار بر مرشد خود اعتبار. یہ نہیں ہے کہ اس کی بیعت کر لیے تو مرشد پر اعتبار ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے سے زیادہ مرشد پر اعتبار ہونا چاہیے. با سے مراد کیا ہے؟ بے اختیار ہو لیکن مرشد پر اعتبار ہو کہ جو میرا مرشد ہے وہ کامل ہے اور میرا مرشد جو ہے وہ مجھے منزل تک پہنچائے گا. اب ہم دوسری کتاب کی طرف چلتے ہیں. یہ کلید التوحید ہے اور اس سے پھر وہ اگلے مصروں کی جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ 4 حروف اس کے ہیں. سلطان صاحب اب اس جگہ پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کلید التوحید کا صفحہ 226 ہے. اب فرماتے ہیں کہ 4 حرف است طالب نیز 4 حرف است طالب از حرف تا نیز طالب طلب مولا. وہ جیسے ادھر بیان کیا طلب مولا با مطالب اثبات و طالب لائق معرفت الہ ذات. از حرف الف طالب ارادہ صادق. ارادہ صادق. اب یہاں مہینہ بھی جمادی الاخری کا ہے اور اس میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. اب دیکھیے سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ارادہ صادق صدیق با تصدیق طالب مولا از طریق تحقیق با عبادت ظاہری باطنی پہلو با خواب زمین نہ نہد با مراقبہ استغراق با توفیق دوام غریق از راہ راستی قدم با غلط نہ برد جان تصرف فی سبیل اللہ می دہد. اب اس کی اگر کسی نے عملی اور کامل ترین مثال دیکھنی ہو تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مرشد پر کتنا اعتبار ہے. معراج حضور معراج پر گئے، واپس آ کر بتایا کہ میں راتوں رات قلیل وقت میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں میں بھی گیا. اب ابو جہل کو موقع مل گیا اور حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ راتوں رات میں یہاں مکہ سے بیت المقدس گیا کیا تو مان لے گا؟ تو فرمایا کہ یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، راتوں رات کون واپس آ سکتا، میں نہیں مانتا. سبحان اللہ. اب وہ جو کہا نا کہ با اعتبار مرشد پر اعتبار. اب اگلی بات سنیے. جب ابو جہل نے کہا نا تیرا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر کا بغیر سوچے سمجھے عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، بغیر غور تدبر فوراً منہ سے نکلا مصطفیٰ فرماتے تو پھر سچ فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یعنی اعتبار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تو بہترین مثال جو طالب کی ہے امت میں وہ ذات سیدنا صدیق اکبر اور مطلوب ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرید سیدنا صدیق اکبر اور مرشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور طالب کی مثال بھی آپ پر جو ہے کہ آپ سے بڑھ کر طالب. اب سنیے نا الفاظ سلطان صاحب کے کیا ہیں کہ ارادہ صادق. سیدنا صدیق اکبر کا ارادہ صادق دیکھیے. سبحان. معراج کی یہ ہجرت کی رات. سبحان. اپنے یعنی وہ جو سانپ تھا غار کے اندر، فقاہ علماء کرام فرماتے ہیں تاریخ میں کہ وہ کئی 100 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میں حضور کا دیدار کروں. سبحان. پھر اس نے ڈیرا یہاں پر لگایا اور اس کے 70-72 سوراخ تھے اور کئی سالوں سے انتظار میں تھا. اس کو سانپ کو بھی خبر تھی، کسی نے اس کو بھی بتا دیا کہ حضور یہاں ڈیرا لگائیں گے. سبحان. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ رہ گیا، اس میں اپنی ایڑی دے دی. اب سانپ تو اب کتنے سالوں سے انتظار میں تھا. اب حضور کا سر انور گود میں تھا تو ڈنگ مارا ہے. سبحان. اب یہاں پر بعض لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر اخلاص کے وہ مقام پر تھے، نہ انہیں دنیا سے غرض، نہ انہیں بادشاہت سے غرض، نہ انہیں خلافت سے غرض، نہ انہیں حکومت سے غرض، نہ مال و متاع سے غرض. ان کا دل صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جو روئے ہیں نا، یہ نہیں کہ ان کو درد ہوا تو اس سے پھر وہ رو پڑے، یہی. اب جس کو اگر زہر سانپ کسی کو کاٹا ہو تو آپ دیکھیے گا جسم کے اندر اتنی گرمائش ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ جب سانپ کتنی مرتبہ ڈسا، مطلب اس نے 20 مرتبہ ڈسا، زہریلا ترین سانپ. اب وہ جو ڈس رہا ہے تو آنکھوں سے پھر وہ اندر اتنی گرمائش اور تپش ہوئی کہ وہ آنسو جو تھے وہ حضور کے چہرے اقدس پر. سبحان. اب اخلاص سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ طالب از طریق تحقیق اور پھر عبادت ظاہری باطنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو میرے آقا نے پوچھا، حالانکہ صدیق اکبر تو سارا مال قربان کریں، روزہ کس نے رکھا ہوا؟
تو صدیق اکبر نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی ہے. جو بھی نیکی کے کام سرکار پوچھتے صدیق اکبر آگے سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلیے جناب حاجی صاحب، آگے فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا حرف جو ہے وہ لام ہے. لام طالب فرماتے ہیں لائق با حیا. آگے پہلے میں وہ عرض کر چکا ہوں کہ جان تصرف فی سبیل اللہ میداد، یہ جو طالب ہے یہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، سانپ ڈس رہا ہے لیکن ایڑی پیچھے نہیں ہٹا رہا، سبحان تو جان تو ضرور پر قربان کر رہے ہیں. از حرف لام طالب لائق با حیا بر آیت از کبر و ہوا نفس فنا و با روح بقا. یہ جو طالب ہے یہ با حیا ہوتا ہے، واہ بے حیا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. تکبر نہیں ہوتا اس کے اندر، خواہشات نفسانی نہیں ہوتی، اس کی روح کو بقا مل جاتی ہے. اور فرماتے آخری حرف ہے با طالب بار بردار حق با گزار باطل بادہ بزرگ بے اختیار در حکم مرشد ہوشیار. در حکم مرشد، یہ غور کیجیے گا صاحب. اور میں ذکر سیدنا صدیق اکبر با زبان باہو کر رہا ہوں. لفظ سنیے گا یہ آپ ناظرین کرام، اس طرح کے الفاظ اگر آپ نے کہیں پڑھے ہو تو مجھے بھی بتائیے گا. از حرف با طالب، صدیق اکبر طالب ہے کس کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بار بردار حق با گزار باطل، بوجھ اٹھانے والے حق کا. واہ واہ. کندھے پر کون سوار ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. با گزار باطل، مکے والے باطل ہیں وہاں سے گزر کر آ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فرماتے بار بردار حق، یعنی حق کو اپنانے والا، حق کو اٹھانے والا. واہ واہ. کندھوں پر کون ہے؟ حق حق ہے سرکار. اور باطل کو چھوڑنے والا، مکے والے کون ہیں؟ باطل. باطل. ان باطل کو چھوڑ کر حق کو کندھوں پر سوار کر کے طالب کی لام ذات صدیق اکبر. سبحان اللہ. سبحان. یہ ذکر باہو اور شان یہ طالب کے لیے ایک پیمانہ بھی مقرر کر دیا کہ وہ حق کا رسیہ ہوتا ہے، حق کو اٹھانے والا ہوتا ہے، باطل کو دور کرنے والا. اب ہم مولا کائنات مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، اس کے ان کے ہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہ مہینہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے تو ہم ان کا تذکر کر رہے ہیں. اور یہ الفاظ سیدنا صدیق اکبر پر آپ دیکھیے کس طرح سے، میں پھر لفظ پڑھتا ہوں اور علماء کرام ناظرین کرام ذرا سنیے گا کہ سیدنا صدیق اکبر طالب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر ہیں، مراد ہیں، مرشد ہیں. اور فرماتے طالب حرف با بار بردار حق، بار کہتے ہیں وزن کو، بردار حق کو اٹھانے والا، با گزار باطل باطل سے گزرنے والا، چھوڑنے والا، با ادب بزرگ بے اختیار در حکم مرشد ہوشیار. واہ واہ واہ. اب یہ ذرا میں پھر اس کی شرح کرتا ہوں. بے اختیار در حکم مرشد ہوشیار. معراج کی رات ہوشیار اتنے ہیں کہ سانپ کو بھی قریب نہیں آنے. مرشد کے حکم میں ہوشیار ہیں. ای چنی صفت طالب مرید. سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہے طالب مرید کی صفات. اور آگے پھر قول لاتے ہیں المرید لا یرید، جو مرید ہوتا ہے وہ کسی کا طلبگار نہیں ہوتا سوائے اپنے مرشد کے. سبحان اللہ. اسی لیے تو علامہ نے کہا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جی ناظرین ایک رہ گیا جی صاحب معقول الفقر میں حوالہ دے کے پھر تاکہ آگے مضمون آپ کا پورا ہو جائے گا. یہ اب کتاب جو معقول الفقر ہے اس میں بھی طالب کے جو آپ نے شرح کی ہے طالب کے 4 حروف کی 336 صفحہ بدا کے، یہ آپ کے شرح طالب آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکیں تو یہ شرح طالب آپ دیکھ لیجئے گا. بدا کے طالب 4 حروف است، جان لے میرے عزیز کہ طالب کے 4 حروف ہیں. از حرف تا تات بسیار کنند، بہت زیادہ تات کرتا ہے اپنے مرشد کی. طالب تم از جان بردارت، اپنی جان سے تمہ ہٹا دیتا ہے، تمہ ہوتا ہی نہیں ہے. دنیا کا مال لالچ، اب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں 40,000 دینار سبحان اللہ نبی پاک پر قربان کر دی. کتنے؟ 40. آج اربوں بنتے ہیں. 40,000 دینار. آگے سنیے پھر آپ نے جب خلافت ہے، میں یہ بڑے ادب سے عرض کروں گا ناظرین کرام بھی توجہ فرمائے، اور کسی کا اس بارے میں کوئی بات ہو تو مجھے جواب تو دیجیے گا. 2.5 سالہ دور خلافت میں سبحان اللہ
آخری وقت آتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ مجھے کفن پرانے کپڑے سے دینا، واہ، پرانا کپڑا دھو کر مجھے کفن پہنانا۔ سبحان اللہ، سبحان میں سارے سوالوں کا جواب ایک ہی جملے میں دے رہا ہوں، اللہ، واہ، پرانا کپڑا دھو کر مجھے اس میں کفن دینا۔ پوچھا بابا اتنے تو نہیں ہے، ہم نیا کپڑا خرید سکتے ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں، سبحان اللہ، دولت ہے لیکن وہ ساری اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ جواب کیا دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر؟ بیٹی نیا کپڑا میرے آقا کی امت کے کسی غریب کے کام آ جائے، واہ واہ واہ، سبحان میں نے تو قبر میں ہی جانا ہے نا، واہ، تو یہ پرانی چادر دھو کر مجھے پہنا دو، میں اس کا کفن، یہ درد اور تڑپ ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا فرماتے ہیں کہ تما نہیں ہوتا، طالب تما جاں بردارد از حرف الف ارادہ صادق دارد، صادق صدق صفا با وفا۔ لفظ سنیے گا، واہ، اب چونکہ جماعت الاخرى ہے تو ایک لفظ سیدنا صدیق اکبر پر ایسے آ رہا ہے نا جی، صادق صدق صفا، آگے کیا ہے؟ با وفا، واہ، وفا کی انتہا کر دی۔ بے شک، آخری وقت بھی کہا کہ میرا جنازہ حضور کے روضہ پاک پر لے جانا، حضور کی قبر انور پر لے جانا، اور کہا غار والا ساتھی آیا ہے۔ واہ، اچھا جی، از حرف با با ادب، با ادب دائم باشد، سبحان اللہ، یہ ہے جناب سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور از ایک اور فرمایا کہ از حرف تا تیرے وجود، از حرف الف امان اللہ، از حرف لام لا یحتاج، از حرف بہرا نہ دہند نفس واہ، رابع جز لذت۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، مولا کی بات مانتا۔ جی ناظرین، اس خوبصورت بیت کا پہلا مصرع جو تھا، طالب طالب بن کے طالب ہوویں اسے نو پیا گاویں ہو، طالب کی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ نے جو تعریف بیان کی ہے، طالب کیسا ہونا چاہیے، اور لفظ طالب کے چاروں حروف کو جس طرح بیان کیا، اور پھر مثال جو دی وہ نورن علی نور ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی امام العاشقین ہے، طالب کی کسوٹی پہ سب سے اوپر نظر آتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور اس مثال سے ہمیں سمجھایا کہ طالب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مطلوب کے عشق میں، اپنے مطلوب کو پانے میں اس کی طلب جو ہے وہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کتنی وہ جو ہے وہ اس کے اندر شدت ہونی چاہیے، یہ ہمیں اس مثال سے سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو سمجھا رہے تھے۔ اور اس میں ایک اور بات آئی کہ طالب جو بنتے ہیں، طالب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو بت ہے ظاہری، لیکن اس کے اندر جو ہم سب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو نفسانی خواہشات کے بت پال رکھے ہیں، ان کا پجاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ طالب جو ہے وہ مولا کی طلب کا اس کو عشق ہونا چاہیے، مولا کی طلب کے راستے کا مسافر ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب اگلا کلام بھی بڑا زبردست ہے، آپ فرماتے ہیں سچا لڑ ہادی دا پھڑ کے اوہ تو ہو جاویں ہو۔ اللہ، یہاں ہادی سے کیا مراد، اور پھر طالب خود ہادی کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیے کہ اپنے مرشد کے رنگ میں رنگا جانا، جس کو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، سبحان یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑا۔ سبحان، یہ تو مکہ میں تھے، قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت سلمان کہاں سے چلتے ہیں؟ سبحان، ایران میں، فارس سے چلتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب لے کر، حق کی طلب لے کر وہاں سے بکتے ہوئے پھر مدینہ پاک میں ڈیرا لگاتے ہیں اور ہادی کا لڑ پکڑا۔ واہ، اور پھر وہ رنگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ لالچ نہیں ہے دنیا کا، مال کو آپ نے جو ہے وہ دور رکھا، دنیا کی طلب کو دور رکھا، اور یہی رنگ صحابہ کرام پر چڑھ گیا۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جس مرشد کے ساتھ تیرا تعلق ہے اس کا ایک تو لڑ پکڑنا ہے۔ بیت جو ہمارا تصور ہے اللہ کا نیک اور مقبول بندہ اور اس طلب صادق لے کر مرشد کی آپ بہت زیادہ تلقین فرماتے ہیں۔ کبھی اس کو کہتے ہیں کہ میرا مرشدی مکہ ہے، میرا مرشدی کعبہ ہے، میرا مرشدی حج ہے، اور سب کچھ اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دامن ان کا پکڑ، اور ان کا دامن پکڑ کے ان جیسا ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا رنگ اپنے اوپر طاری کر لے۔ راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، غریب پروری کرنا، دوسرے کا حق نہ کھانا، انسانیت کی خدمت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے اوپر ان کی سنتیں اپنا لینا۔ مثلا اور یہاں بھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی مثال جب آپ
مدینہ شریف ہجرت کے بعد تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف بھی ہوئے، وہ بالکل یعنی وہ رنگ چڑھ گیا تھا، وہ سرکار نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا، پھر سرکار نے وہ اپنی چادر اوپر سیدنا صدیق اکبر نے چادر لی، تو یہ رنگ حضور کی بارگاہ میں دیکھیں نا 3 راتیں مسلسل، کوئی اس میں شریک بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، دیکھیں نا، مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت کا یہ اثر تھا، یہ رنگ تھا جو ان کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ مال کی محبت ان میں نہیں تھی، یہ ایک واضح بات ہے، اور یہ جو طریقت ہے اور صوفیزم ہے اس میں اب دیکھیے نا کہ سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ پڑھ عالم فاضل ہوئوں اجے بھی طالب زردہ، اب لفظ طالب استعمال کیا، وہ جو قرآن مجید نے طالب کا، پڑھ عالم فاضل ہوئے، فرماتے ہیں اتنے عرف پڑھ گیا، اتنی کتابیں پڑھ گیا، اس کے باوجود بھی طالب کس کا ہے؟ زر کا نہیں، علم ہونے کے باوجود طالب علم کا نہیں ہے، طالب مولا کا نہیں ہے، طالب آخرت کا نہیں ہے، طالب مولا کی محبت کا نہیں ہے، طالب جو ہے وہ زر کا ہے۔ تو فرماتے باج فقیرہ کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندر داہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو تزکیہ فرمایا، باطن کو آپ نے منور فرما دیا۔ کئی ڈاکو تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، وقت کے امام بن گئے، کئی ایسے تھے جو دنیا کی محبت میں فریفتہ تھے، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو دنیا کے امام بن گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تو مرشد جو ہوتا ہے وہ اپنا رنگ اپنے مرید پر چڑھا دیتا ہے، اور اس کا سلطان صاحب کرائٹیریا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سچا طالب ہوگا اس کی ہاں کبھی لالچ اور طمع اور حرص نہیں ہوگا۔ اگر ابھی وہ دنیا کا طالب گار ہے، یہ میں آپ کو سیدھی سی موٹی بات کر دیتا ہوں، نمازوں سے پتہ نہیں چلے گا، ظاہری قبہ و جبہ و دستار سے پتہ نہیں چلے گا۔ سلطان صاحب نے جو کسوٹی بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں مال کی محبت ہے۔ اگر وہ مندہ مال کی محبت میں گم ہے تو چاہے وہ جتنا بھی اپنا دعوے دار ہو، فرماتے ہیں میرے نزدیک اور کتاب و سنت کی روشنی میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے خطرہ تم سے یہ ہے کہ تم مال کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ ہماری تاریخ دیکھ لیجیے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ یزید دنیا کی علامت، ابو جہل دنیا کی علامت، اور اماموں کے ساتھ لڑائی کی تو دنیا کی وجہ سے لڑائی کی، اختیارات کی وجہ سے لڑائی کی۔ دیکھ لیجیے تاریخ میں سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرنے والے، دنیا کی طلب، میر قاسم لے لیں، میر جعفر لے لیں، تاریخ میں جس نے بھی دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنایا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو سلطان صاحب کے کلام فرماتے ہیں کہ سچا لڑ ہادی دا پھڑ کے، ہادی کا لڑ کیا ہے؟ وہ سچا ہے، اس میں صداقت ہے۔ یہ ابھی آپ نے جو صدیق، صداقت، صدق، ارادہ صادق، فرماتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے مرشد کے دامن کو پکڑ لے، ان سے وابستہ ہو جا، اور پھر جو ان کی احکامات ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کے اوپر ثابت قدم ہو جا، ان کو اپنانے کی کوشش کر، راتوں کو جاگنے کی، نمازوں کی پابندی کی، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو اسلام کے شعار ہیں، اسلام کی عبادات ہیں، ان پر عمل پیرا ہو، پھر دنیا کی محبت جو ہے مرشد تمہارے دل سے نکال دے گا، لیکن اخلاص کے ساتھ، ارادہ صادق ہو۔ اور اگر تو نے منزل کسی اور کو منایا، منزل تمہاری دنیا ہوئی، تو سلطان صاحب ایک قول لائیں، ترک دنیا لد دنیا۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین کرام، بعض لوگ دنیا ترک کرتے ہیں، ترک دنیا لد دنیا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، دنیا ترک کر دیجیے تاکہ لوگ کہیں کہ جناب یہ فلاں تو پیر صاحب ہیں، فلاں شاہ صاحب ہیں، ان کو تو دنیا سے غرض ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وہ دنیا کو جو دکھاوا کرتے ہیں نا، مجھے دنیا سے غرض نہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے نذرانہ اور آئے، لوگ کہیں گے جی بابا جی تو دنیا کو دنیا کے لیے ترک کر، بابا جی تو دنیا کی طرف، اس کو مطلب یہ کہ یہ کروں گا تو مجھے زیادہ، لوگ کہیں گے بڑا اللہ والا ہے تو پھر زیادہ جو ہے وہ سلسلہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے سلطان صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مرشد کا دامن پھڑ جا اور اس کی طرح ہو جا، مطلب اس کی طرح کو ہونے کا مطلب یہ جس طرح وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا تو بھی دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ جی ناظرین، دوسرا مصرع سچا لڑ ہادی دا پھڑ کے او ہو تو ہو جاوے ہو، اس کے اندر بڑی کمال کی ہمارے لیے یہ ایک طرح کی روشنی ہے کہ ایک تو جو سچا مرشد ہے نا، جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، جو دنیا کا طالب نہیں ہے، اس کا دامن پکڑ لے اور پھر اس جیسا ہو جا۔ اور بڑی خوبصورت مثال شاہ صاحب نے دی کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی میت میں رہے نا غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں، تو پھر وہ رنگ چڑھ چکا تھا۔ یہی رنگ
آج ایک طالب کو اپنے مطلوب جس کے جو سچا مطلوب ہے جس کے عشق میں وہ طالب بنا ہے اور وہ ذات الہی ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے۔ شاہ صاحب تیسرا مصرع، کلمے داتو ذکر کماویں کلمے نال نہاویں ہو۔ کلمے کا سلطان صاحب نے اپنے کلام کے اندر، اپنی کتب کے اندر بارہا ذکر کیا ہے، یہاں یہ ذکر کمانا سے کیا مراد اور کلمے سے نہانا کیا مراد ہے؟ جی کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑی پراپرٹی یہ کلمہ طیبہ ہے۔ لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، تو سلطان صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ تو دنیا کی یہ لذتوں میں گم ہو چکا ہے، زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، تیرا وجود اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، تمہیں یہاں موقع ملا ہے، تو ایسا کر کلمہ طیبہ سے، یہ جو توحید کی منزل ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ کلمے کا ذکر کمانا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دیکھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں اذان دیتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر کلمہ طیبہ کا ورد، جنازہ پڑھا جائے اللہ اکبر، یہ بھی ایک طرح کلمہ ہی ہے۔ بالکل۔ تو درمیان کی زندگی اس کو بھی اللہ کی رضا، جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی تیری مرضی نہیں ہوتی، یہ ذرا غور کیجئے گا، تو بچہ ہے، تیری اپنی طلب سے تو نہیں کر رہا، وہ ماں باپ کر رہے ہیں، اذان تو نہیں دلوار۔ اب جب تجھے شعور کی منزل آ گئی ہے، اب شعور کی سطح پہ آ کے جب تو جوانی میں آ چکا، جب تیرے پاس اعضاء بھی آ چکے، شعور بھی آ چکا، عقل بھی آ چکی، تو بول بھی سکتا ہے، اب اس وقت تجھے یہ چاہیے کہ اس کی طرف راغب ہو جا، سبحان اللہ، نہیں تو پھر موت آنی ہے اور لوگ کوئی جنازہ پڑھیں گے کوئی نہیں پڑھیں گے۔ تو کلمہ طیبہ سلطان صاحب نے اس کا حل جو بیان کیا ہے کہ خواہشات بے شمار ہیں، انسان دنیا کی چمک میں گم ہو جاتا ہے، تو ان کی کتابوں میں سلطان صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک حل یہ کہ اس کا حل کلمہ طیبہ ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر۔ اگر اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا، بلکہ تاریخ میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ابو علی سینا کا آپس میں ایک مکالمہ، ان کا تذکرہ ملتا ہے، دو بزرگ ہیں، ایک فلسفی ہے، عقل پر اس کی توجہ ہے، دوسرا اللہ کے ذکر کی طرف توجہ ہے۔ تو مکالمہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تم اللہ اللہ کر رہے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کر کے اس سے کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ان کا ایک دلیل تھی۔ تو انہوں نے اس بڑے مجمع نے کہا کہ خاموش ہو گدھے، اب اس کو گدھا کہنا تھا کہ وہ تو جناب لال پیلا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اپنے ایسے کپکوی تاریخ سے لفظ گدھا کہنے سے۔ تو انہوں نے بزرگوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، کیوں تیرے اوپر یہ چینج کیوں آ گئی، تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے گدھا کہا ہے، تو کہا میں نے کہ لفظ ہی تو بولا ہے نا۔ تو اس ایک گدھے کے لفظ سے، خر کے لفظ سے تیرے اندر اتنی تبدیلی آ گئی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر گدھے کو سن کر تیرے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے، سبحان تو ہم لوگوں کو اللہ سن کر ہمیں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ واہ، یہ الفاظ جو ہیں اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ الفاظ ایک تاثیر رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ذکر ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا نام سب سے بڑا، اللہ۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کلمے نال میں ناتی دوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمہ میرا پڑھیا جنازہ۔ اب یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اور سلطان صاحب فرماتے ہیں کائنات کی حقیقت لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف 24 ہیں، سبحان اللہ، اور دنیا کی ساتیں بھی 24 گھنٹوں کی 24,000 ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو دم غافل 100 دم کافر، یہ جو اب سانس چل رہی ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ہر گھڑی کے ساتھ ایک سانس چل رہا ہے، ایک سیکنڈ کے ساتھ ایک سانس چل رہا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو قید لگا لے، تیرا کوئی سانس یاد الہی سے، ذکر الہی سے غافل نہ ہو، جو بھی وقت گزرے وہ اللہ کے ذکر میں، کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ تو فرماتے ہیں یہ کلمے سے دوستی لگا لے گا تو کلمہ تجھے قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی جنت میں لے کر جائے گا، دنیا کے اندر بھی برکات حاصل کرنی ہے تو کلمہ طیبہ۔ آج المیہ کیا گھروں میں بے رغبتی کیوں ہو چکی، گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں، جھگڑے کیوں ہیں، اس لیے کہ کلمہ نہیں ہے گھر میں۔ سبحان اگر گھروں میں کلمہ طیبہ ہو، مسجد میں تو کلمہ طیبہ ہے، لیکن کیا گھروں میں بھی ذکر الہی ہے، گھروں میں بھی لا الہ الا اللہ ہے؟ تو اس لیے سلطان صاحب فرماتے ہیں کلمے دا ذکر کماوی، سبحان اللہ، کلمے نال نہاویں ہوں۔ اب یہ لفظ جو نہاویں ہے نا، اچھا بندہ صرف ہاتھ دھو لے تو مسئلہ حل
نہیں ہوتا, پھر بھی باڈی سے سمیل آتی رہتی ہے. چہرہ بھی دھو لے تو پھر بھی باڈی سے, اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, نپاکی آ جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں کلمے کو اپنے اوپر اتنا طاری کر کہ تیرے باڈی کو غسل دے دیا جائے, سبحان اللہ. تیری باڈی اس کلمے کے نور میں نہا جائے, تیری روح تازہ ہو جائے. تو کلمہ طیبہ مطلب یہ سلطان صاحب کا, کلمہ طیبہ سے پیار کر, سبحان لا الہ الا اللہ کا ورد کر, صبح اللہ, شام اللہ, ہر لمحے اللہ, اللہ کا ذکر کرتا جا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سورہ مزمل میں فرمایا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب بھی بتول ہے. اب دیکھیں نا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یہاں سے بتول دیکھیے, مطلب اس کا یہ سورہ مزمل کی آیت کا کہ اللہ کا ذکر, نام کا ذکر کر اور دنیا سے کٹ جا. اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی وہ تھی جن کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں سی. لوگوں نے فسانے گھڑے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو دنیا کی طلب ہی نہیں تھی, دنیا کے ساتھ کوئی تعلق بے رغبتی تھی. اور یہی ہے کہ سب سے کٹ کر تو اللہ کا ذکر کر, جیسے سیدہ فاطمہ ذکر الہی کیا کرتی تھی. رات امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں رات چکی چلا رہی تھی اور ساری رات یہی دعا کر رہی تھی, یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے, نہ دنیا کی کوئی غرض نہ کوئی مال و متاع کی غرض, اللہ کی رضا کی خاطر ہے. تو فرماتے ہیں یہی جو کلمہ طیبہ ہے یہ اولیاء کرام کا بھی ورد رہا, انبیاء کا بھی ورد رہا. دیکھیں نا, آدم علیہ السلام کا کیا تھا, لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام نے کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ. ہماری بولی ایک ہے, زبان ایک ہے, وہ بھی یہی لفظ اللہ پڑھتے تھے. یہ کوئی اب نہیں آیا اللہ, اللہ تو ازل سے ہے. تو یہ جو نور الہی ہے, اللہ کے نام کا ذکر فرماتے ہیں, اس کے اندر گم ہو جا. سکون چاہیے تو کلمہ طیبہ, فاذکرونی اذکرکم. اور قرآن مجید فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ کا ذکر, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کو. تو سلطان صاحب آج کے دور میں بھی حل یہ بیان کر رہے ہیں, اگر تو سکون چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے, اللہ کی یاد میں سکون ہے. اور سورہ طٰہٰ کی آیت مقدسہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سلطان صاحب اس آیت کو کئی جگہ پہ لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں. آخرت تو تنگ ہوگی ہی, دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. سکون جاتا رہے گا, چین جاتا رہے گا, تسکین جاتی رہے گی. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان پریشان رہے گا. کیوں پریشان ہے, کہ نام اللہ نہیں ہے. اللہ کا نام آ جائے گا, اسی سے غسل کر, اسی کو اپنے, اس کے نور کو اپنی باڈی پر طاری کر. اور پھر دیکھ, آج کل آپ دیکھیں نا, کینسر ہو جاتا ہے تو شعائیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. کیموتھراپی آپ کے سامنے ہے, وہ جہاں پر کینسر ہے تو وہ لگاتے ہیں. کیموتھراپی کی شعائیں جو ہیں وہ اس کینسر کو ختم کر دیتی ہیں. برائی کے کینسر کو ختم کرنا ہے تو ذکر الہی کا نور چاہیے. جی ناظرین, آخری مصرع, اللہ تینو پاک کرے سی باہو جے ذاتی اسم کماوے ہو. اس میں ذات پہ شاہ صاحب یہاں ذکر ہو رہا ہے, اور اس میں ذات کو دل میں بسانے سے کیسے انسان پاک ہو جاتا ہے. اب الف اللہ چمبے دی بوٹی, مرشد من میرے وچ لائی ہو, نفی اس بات دا پانی ملیوس, ہر جگہ ہر جائی ہو. اب یہ جو اللہ کا نام ہے, اس میں اللہ, اب بعض اگر ہم اس پہ کلام کرتے جائیں, یہ دیکھیے ہاتھوں کے, یہ اب دیکھیے گا نا, اب میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, اب آپ ہاتھ دیکھ لیجیے, اللہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. بے شک الف, ہم کوئی مسلمانوں نے آپ نہیں یہ کر لیا, یہ آپ دیکھ لیجیے, یہ 5 بھی ہیں اور اللہ کا نام بھی بنتا ہے. اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک تو سلطان صاحب کے ہاں تصور ہے اللہ کے نام کو. آج کا مسئلہ کیا ہے, ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھا جا رہا ہے, آنکھ تصور جس کا باندھتی ہے اسی کی خواہشات. ابھی ایڈ آتی ہے, بڑے بڑے بنگلے جناب, ادھر بنگلو خریدو, یہ انسان کا دل کیا کرتا ہے, بالکل خریدنے کو تڑپ کرتا ہے. کوئی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو خریدنے کو دل کرتا ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں مولا کو دیکھ تاکہ اسے ملنے کا تڑپ پیدا ہو جائے, طلب پیدا ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کو بار بار لو, اس کا تصور کرو, اللہ اللہ کرو, ذکر الہی کرو, اور پھر جب تم یہ کر لو گے تو اللہ تمہیں ملاقات تیری اس سے ہو جائے گی. جی ناظرین, طالب بن کے طالب ہوئے اسے نو پیا گاویں ہو, سچا لڑ ہادی دا پھڑ کے اوہ تو ہو جاویں ہو, کلمے دا تو ذکر کماویں کلمے نال نہاویں ہو, اللہ تینو پاک کرے سی باہو جے ذاتی اسم کماویں ہو. بات طالب کی بھی ہوئی شاہ صاحب, اور پھر سچا ہادی جو ہے اس کی بھی ہوئی, کلمے کا, جس طرح سلطان صاحب نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہو. اور اس میں چوتھے مصرے میں جو ایک امید ہے نا جناب, جی جی جی,
وہ یہ کہ اللہ تینو پاک کرے پاک کرے سی، اے کلمہ پڑھنے والے بے یقینی میں نہ آئے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ تمہیں پاک کر دے گا، لیکن کلمہ پڑھ تو صحیح، سبحان کلمے سے تعلق تو قائم کر. فرماتے اللہ تینو پاک کرے سی، یہ ذاتی اسم کماوے ہو. اللہ کا نام لے گا تو یہ شک میں نہ پڑھ کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، تیرا کام ہے کہ تو اللہ کا نام لے، اللہ پھر تمہیں پاک کرے گا. لیکن تو محنت ہی نہیں کرتا، سبحان تو اپنی زبان کھولتا ہی نہیں ہے، اپنی آنکھیں دیدار کے لیے آتا ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں میرے مرید، میرے عزیز، اللہ کا کلمہ پڑھے، یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، ناپاکی بھی دور ہو جائے گی، سب کا حل کلمہ طیبہ کے اندر ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین سب چیزوں کا حل قرب الہی میں ہے. انسان بھٹک رہا ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بے سکون ہے. اس بے سکونی، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر جو سوئے حرم لے کر جانا ہے، یہ سچی طلب ہے، یہ مولا کا راستہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کلمے کو دل میں بسانا ہے. اور اسی کی طرف سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین نے اپنے اس کلام کے اندر کلام کیا اس پر. ناظرین انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو پھر اسی طرح کے خوبصورت کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.